ڈاکٹر صاحب آپ بیسکلی ایک ڈاکٹر ہیں اور پاکستانی عوام کو یہ آپ بتانا چاہیں گے کہ یار میڈیکل کا بل لوگوں کا کیسے کم ہو. مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, گھر میں 5-6 لوگ ہوتے ہیں, تو آپ ہمیں وہ بیسک ٹپس دیجیے خاص کے اپنے شعبے میں کہ لوگوں کا ہیلتھ کا بجٹ آدھا ہو جائے. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کے پوچھنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبداللہ متقی ہے, میں پروفیسر آف سرجری ہوں. تو میرا بنیادی شعبہ سرجری ہے, جیسے انہوں نے فرمایا سہیل صاحب نے کہ اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں, کیونکہ سب سے مہنگا شعبہ جو ہے وہ ڈاکٹری میں سرجری کا عام مریض کو پڑتا ہے, کیونکہ جب آپریشن کرانے ہو یا سرجری کرانی ہو تو یہاں مہنگا معاملہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے. کیسے اس سے بچا جا سکے, کیسے کم ہو سکے. سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے سہیل صاحب اس میں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہم نے بچپن سے سنا نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ آپ پہلے سے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس سے آپ کو تو یہ بنیادی اصول ہے جو بچپن سے ہم نے بھی سیکھا. احتیاط, احتیاط کیا ہے جس کو ہم گڈ ہیلتھ پریکٹس کہتے ہیں. بنیادی چیزیں جو اسلام نے, اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے, کم کھانا ہے, ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ طلب نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایکسٹرا ایسے کام نہیں کرنے ہیں جو آپ کی طبیعت پہ خراب ہو. کینہ پروری کرنا, لوگوں سے خام خواہ جھگڑے لینا, اپنے دل پہ بوجھ بنانا, بلڈ پریشر کا مریض بننا, یہ سب ہماری ایکوائرڈ چیز ہوتی ہیں. بیشتر کچھ جینیٹکس ضرور ہوتی ہے, بھائی جینیٹیکلی آپ کو شوگر ہو گئی, جینیٹیکلی آپ کو بلڈ پریشر ہے, خاندان سے آئے, لیکن کچھ ایکوائرڈ ہوتا ہے, ہم خود حاصل کرتے ہیں. مثالیں دیکھ کے سمجھاتے ہیں تاکہ میرے دوستوں کو سمجھ. اب شادی میں پہنچا ہے وہ ہمارا دوست, کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 5,000 کا نوٹ دوں گا تو میں کھانا کیوں نہ کھاؤں, تو کہتا ہے میں نے رچ کے کھایا. ہاں یہ دیکھیے بالکل آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ میں نے کیونکہ 5,000 دیے ہیں یا 2,000 دیے ہیں یا 10,000 روپے دیے ہیں, یہ میں نے بہت مہنگا تحفہ دیا ہے تو میں اس کو کمپنسیشن لوں. بھائی جو آپ نے پیسے دیے ہیں, تحفہ دیا ہے, وہ آپ کے تعلقات کا, میرے سہیل بھائی سے کیسے تعلقات ہے وہ دوں گا. اور جو کھانا کھایا وہ میرا پیٹ ہے, میری صحت ہے, میری اوقات ہے. میں جوان تھا تو میں بھی جو ہے وہ 4 تندوری روٹیاں کھا لیتا. اب میں ایک تندوری روٹی کھانے میں محتاط ہوتا ہوں کہ نہ کھاؤں. مجھے خیال کرنا چاہیے اور میری عمر کے ہر آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کھانے میں, اور کھانا بھی رات 11 کے بعد نہ کھائے تو بہت اچھا ہے. وہ میں نے جو شروع میں کہا کھانا نہ کھائے, جلدی کھائے. تو اس لیے ہم نے میں نے اپنے کیا بنایا ہوا, میری والدہ محترمہ مرحومہ نے سکھایا تھا کہ وہ گھر سے کھانا کھلا کے ہمیں لے آتی. کھانا دیر سے ملتا ہے ہمیشہ, تو وہ گھر سے کھانا کھلا کے لے آتی تھی. میں عادی ہو گیا ہوں. اب بھی اگر مجھے موقع ہوتا ہے میں گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں تاکہ مجھے ضرورت ہی نہ پڑے کھانا کھانے کی وہاں پر. اگر ہم کھانے میں احتیاط کریں تو میڈیکل کا بل کم ہو سکتا ہے. آپ کا بل آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی کم ہو گیا, ہو گئی پریونشن. کیا بیماری اب دوسری جس سے ہم بچ سکتے بے شمار دیکھیں, جو ساری بیماریاں ہیں وہ 3 جگہ پہ آتی ہیں. پیٹ کی بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں ہیں اور سینے پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں. یہ ساری کی ساری کھانے پینے سے زیادہ تر تعلق رکھتی ہیں مجموعی طور پہ. پیٹ آپ کا خراب ہوتا ہے, دل پہ آپ کے بوجھ پڑتا ہے, بلڈ پریشر. گھر میں بھی تو کھاتے ہیں, تو باہر ہوٹلوں میں کھانے میں کیا فرق ہے؟ زیادہ کھانا باہر ہو جاتا ہے, گھر میں آپ ایک اعتدال سے کھاتے ہیں. دوسرا, باہر آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. خراب کس حساب سے؟ صحت کے حساب سے. چربی زیادہ ہے, چکنائی زیادہ ہے. گھر میں وہ کم ہوتی ہے. اچھا, گھر میں جو چربی چکنائی ہے وہ اعلیٰ درجے کی, آپ مہنگا تیل لاتے ہیں, وہ سستا ترین تیل استعمال کرتے ہیں. آپ گھر میں مثال کے طور پہ, مجھے قیمت نہیں پتہ, 600 روپے لیٹر والا آئل استعمال کر رہے ہیں. باہر جو آئل استعمال کر رہا ہے وہ 100 روپے لیٹر والا ہے. تو یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے آپ کو یہ تیل. پھر وہ مرچیں ڈالتا ہے اپنے کھانے کی بدبو, خرابی اور پرانا پن چھپانے کے لیے. جو مرچیں ڈالتا ہے وہ الگ, آپ کو پھر ذائقہ اس کا پڑ جاتا ہے کہ زبان کو تیتا نہیں لگے گا تو مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ خوب مرچیں کھاتا ہے, پھر وہ عادی بن جاتا ہے, پھر معدہ خراب, ایک عمر کے بعد مصیبت میں. تو یہ دوسرا اس کا پہلو ہو گیا. تیسری چیز جو بل کم کرنے کے لیے اور ہوگی وہ یہ کہ ہمیشہ کوئی اپنا اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ رکھیں, بنیادی فیملی ڈاکٹر ہو جو آپ کو گائیڈ کر سکے, آپ کو بتا سکے. جب آپ کا بچہ بیمار ہو, بیوی بیمار ہو, آپ کو بھی جس کے آپ کیئر ٹیکر ہیں, آپ کی والدہ محترمہ ہیں زندہ, آپ کے والد محترم ہیں, آپ کی ساس صاحب ہیں, جو بھی ہے, جس کو آپ نے بیئر کرنا ہے, آپ نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے اپنے آپ کو, اس کے لیے ایک ڈاکٹر آپ کے پاس کم از کم ہو جو فیملی ڈاکٹر کہلاتا ہے. فیملی ڈاکٹر کا یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں جب بیمار ہوں گے تب جائیں گے نا. دیکھیے میرے بے شمار دوست, میں اب ایک لمبا عرصہ ہو گیا, مجھے 32 سال ہو گئے سرجری کرتے ہوئے.
میرے بے شمار دوست ایسے ہیں جنہوں نے کبھی مجھے آ کے نہیں دکھایا, کبھی مجھ سے سرجری نہیں کرائی کسی کی بھی, لیکن وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں فون پہ, میں بے تکلف ان کو دیتا رہتا ہوں مشورہ. تو وہ انہوں نے مجھے شاید ایز اے فیملی فزیشین اپنے لیا ہوا ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ کہا بھی ہے, تم مجھ سے فون پہ پوچھ لیتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہمیں اچھا مشورہ مل جاتا ہے. اس کو بہت اچھا. اگر کچھ بھی نہیں ہے طبیعت ٹھیک ہے پھر بھی احتیاطاً وہ جا کے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر سکتا ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے ویسٹ میں, تو یہ کانسیپٹ ہے ایگزیکٹو چیک اپ کا. جو لوگ ایگزیکٹو ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے. مطلب جن کی آپ کی جیسے ماشاء اللہ آپ ہائی لیول کے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, تو آپ کو تو 6 مہینے سال میں ایک دفعہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے کہ دکھا لیں. آپ کی بیسک 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے اور آپ ایگزیکٹو ہیں. ہاں کوئی مزدور ہے, کوئی محنت کا بھاگ دوڑ کا کام کرتا ہے, اس کو اتنی ضرورت ہے, ہاں وہ آلریڈی فٹ ہے, اس کو اتنی ضرورت. ہاں لیکن بیماری ہو تو ضرور فیملی فزیشین سے. پھر اگلا مرحلہ دیکھیے, میں آپ کو جو آپ نے سوال بنیادی ہے آپ کا, بل کم کیسے کیا جائے اپنا ڈاکٹری کا یا اپنے علاج کا. آخری چیز یہ کہ آپ چوز ٹھیک کریں ڈاکٹر اپنا, کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر آپ چوز نہیں کرتے ہیں وہ نقصان بڑھ جائے گا. ہاں وہ نقصان بڑھ جاتا ہے. کوئی پیسے بنا رہا ہوتا ہے, کوئی بار بار بلا رہا ہوتا ہے. کبھی ڈاکٹر کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی دفعہ آپ کو وزٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا بل ہائی ہو جاتا ہے. تو ایسا ڈاکٹر چوز کریں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل, آپ کو ٹرسٹ ہو اور کمفرٹیبل ہو, آپ کو بتا, ہاں آپ کو وہ بتا سکے, ٹھیک گائڈ کر سکے. دیکھیے جو ذرا سا بھی سمجھدار ڈاکٹر ہے, اس کی فیلڈ کا معاملہ بھی نہیں ہے, وہ آپ کو ٹھیک گائڈ کرے گا. آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ جا کے تمہارا تو یہ جو بچے کو جو ہے خرابی ہو رہی ہے اس کو نیورو فزیشین کو دکھاؤ. اس کو بچے کو اسپیشلسٹ کو نہیں چاہیے, اس کو نیورو فزیشین کو دکھانا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. اب آپ کے 4 وزٹ جو چائلڈ اسپیشلسٹ پہ خرچ ہوئے, وہ ایک نیورو فزیشین کو دکھانے میں شاید اس کے پیسے سے 1.5 گنا ہو, لیکن آپ کی بچت ہو گئی والی, پھر ٹھیک جگہ پہ گیا یہ والی بات. پھر آخری بات, کوئی خدا نہ خاصا سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں جلد سے جلد رابطہ کر لیں سرجن سے. اگین پھر آپ کے اس میں تھوڑا سا رابطہ ہونا چاہیے اچھے فیملی فزیشین سے, اچھے کسی ایسے ڈاکٹر سے جو ہمدرد ہو, جو انسان دوست ہو, جو آپ کو ٹھیک بتا سکے, گائیڈ کر سکے, سرجری میں آپ کی مدد کر سکے, آپ کو کم پیسوں پہ کام کرا سکے. کیونکہ بہت سارے اسپتالوں کے پیسے ہوتے ہیں سرجری کے, تو وہ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک اچھا سرجن ہے, وہ چھوٹے اسپتال میں کم پیسے میں کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2 باتیں تو آپ نے کام کی بتائی. اگر باہر کھانے پینے سے بچیں, لیٹ شادی بیاہ میں زیادہ نہ کھائیں, گھر کا کھانا کھائیں اور ڈاکٹر سے اٹیچ رہیں. آپ نے ورزش کی تو باتیں نہیں کی, پیدل چلنے کی. جی, جو میں نے سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی سونا. تو اس میں مجھ سے جو ہے وہ تقصیر ہوئی کہ میں نہیں بتا سکا کہ صبح جلدی اٹھنے سے مراد کیا ہے. صبح جلدی اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں, تو ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی بھی ہو گئی. دوسری بات, پابند کر لیں اپنے آپ کو کہ فجر کی نماز میں جائیں گے تو گھر واپس نہیں آئیں گے. آپ کے پاس 10 منٹ ہیں تو 10 منٹ کے لیے, اور آدھا گھنٹہ ہے تو بیسٹ. کیونکہ اب جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے دنیا بھر کی, وہ یہ کہ آدھا گھنٹہ اگر آپ ورزش کر لیں صبح کو, آپ فٹ ہیں. یعنی 5 دن ہفتے میں ایسے ہوں جو آپ جا پاتے ہیں مصروفیت میں. میں الحمدللہ ابھی بھی جو ہے وہ 3 سے 5 دن ضرور جاتا ہوں فجر کے بعد. وہ اچھی خاصی ورزش ہے. جی بالکل, اچھی خاصی نہ بھی ہو تو کم از کم اس سے بیسک فٹنس تو رہتی ہے. ہر کسی کو فٹنس سینٹر جانے کی ضرورت نہیں, ضرورت ہی نہیں. فٹنس سینٹر آپ کے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا پارک, کھلی فضا موجود ہے, اس کو استعمال کیجیے. کیونکہ کراچی میں مانتا ہوں کہ بہت کم ہے, بہت سے شہروں میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں, جتنا ملے جہاں ملے. کراچی میں کوئی کمی نہیں ہے, کہیں بھی نکل جائیے تھوڑا سا کھلی فضا مل جاتی ہے. پانی لوگ کم پیتے ہیں, کہتے ہیں باہر جگہ جگہ واش روم نہیں ہے, ہم بس گھر آ کے پئیں گے, اس سے ہٹ ہوتی ہے. جی بالکل, پانی کم پینا اور پیشاب روکنا, یہ دونوں پرابلم ہے. کوئی بھی چیز دیکھیں جو قدرت کی بنائی ہوئی پابندیوں سے آگے جائے گی مسئلہ. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, پانی پیجیے. آپ کو ضرورت ہے پیشاب کرنے کی, پیشاب کیجیے. آپ کو ضرورت ہے حاجت رفع کرنے کی, ضرور کیجیے. آپ روکتے رہیں گے قبض ہوگا, تکلیفیں ہوں گی. پیشاب روکیں گے گردے کے مسائل پیدا ہوں گے. پانی کم پئیں گے, اگین گردہ متاثر ہوگا. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, خود خیال رکھنا ہے. ایک عام آدمی اس کو خیال رکھ سکتا ہے, اس کی کوئی بہت بڑی ڈاکٹری سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے لوگ آپس میں ٹینشن, لڑائی جھگڑے سے بیمار ہوتے ہیں. اس سے کہ شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر نارملی جب ہم لڑائی جھگڑا کریں, ٹینشن میں رہیں, یا جو ایک کامن ہے ہمارے یہاں کینہ پروری کرنا,
بہت سارے کہ اس کو عزت اتنی مل گئی ہے، اس کو مقام مل گیا ہے، اس نے پیسہ بہت کما لیا ہے، اس سے ٹینشن میں رہنا جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بات ہے. انہوں نے کہا کہ دین کے بارے میں اپنے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو. تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ اس کو مل گیا آپ شکر کریں، اس کو بہت مل گیا. آپ کو جتنا دیا اللہ نے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، مجھے یہ سمجھنا چاہیے میری اوقات سے زیادہ ہے، تو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. جھگڑا ہوگا تو سب سے پہلے دل کی شریانوں پہ اثر کرتا ہے، کورونری آرٹری ڈیزیز. آدمی کیسے دور رہے، تعلقات نہ رکھے، کیسے جنگل میں رہے. آدمی تعلقات رکھے اور سب سے اچھے تعلقات رکھے، سب کے لیے دے. آپ آج سے دینا شروع کر دیں، مسکراہٹ بانٹنا کسی شروع کی کر کڑوی دیں، بات کر دی تو خاموشی اختیار کر دیں. قرآن آیت ہے، حکم میں سے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی کہ جب تم جاہل منہ کو آئیں تو ان کو سلام کرو، وقالوا سلاما. اب سے جو جگہ کوئی جھگڑا کرتا ہے راستے میں ٹریفک پہ ادھر ادھر تو غصہ آتا ہے، کیسے ہینڈل کریں؟ بس وہی کوشش ہو کہ دیکھیے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا. میں جوانی مجھے یاد ہے کہ میں گاڑی سے اتر کے موٹر سائیکل سے اتر کے جھگڑا بھی کر لیتا تھا، لڑ بھی لیتا تھا. پھر مجھے الٹیمیٹلی میں نے ان ساری چیزوں کو سم اپ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کا رزلٹ مجھے تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، مجھے ملا ہی نہیں. تو مجھے کیا فائدہ، میری گاڑی بھی نشان لگنا تھا لگ گیا، جو چوٹ آنی تھی آ گئی. تو اب میں سب جھگڑا کر کے میں کیا حاصل کیا. تو ڈاکٹر صاحب ٹی وی آن کریں، ٹاک شو میں کوئی جھوٹ بول رہا ہے، بحث کر رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، یہ تو نارمل ہے. ہاں تو کیسے قابو بس ٹی وی نہ دیکھیں؟ اس جہاں پر غصے کا پوائنٹ آپ کا بلند ہو رہا ہو اس سے واپس ہو جائے. یہ حکم ہے. اگین حدیث موجود ہے کہ جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کوئی جھوٹ بول رہا ہو سامنے، آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا اور سامنے کاریگر نہیں آیا، اور تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کون سی بیماریاں پنپ رہی ہیں؟ بلڈ پریشر، بلڈ پریشر، مینلی بلڈ پریشر، اور پھر الٹیمیٹلی وہ شوگر، اور اس کے بعد جب دل گھٹے گا، سانس گھٹے گا تو سانس کی بیماری بھی ہو جائے گی. تو بیماری کھانا، آپ جب یہ سب ہوگا تو کھانا کم کھائیں گے، معدے کی بیماری، تو ٹینشن سے معدہ خراب ہوگا. تو ہم ڈاکٹروں کے پاس، آدمیوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ تو ہمیں دوائیں دیتے ہیں، آپ تو نہیں کہتے کہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا اور ٹینشنوں میں تو نہیں ہو. جی یہ دیکھیے جو ڈاکٹر کسی بھی شعبے کے ہیں، چاہے وہ جنرل پریکٹیشنر ہے یا کسی خاص فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ تو اپنے شعبے کی دوائی دے گا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو بنیادی طور پہ سائیکیٹری، جنرل فزیشین آپ کا جو فیملی فزیشین بات کرے گا یا سائیکیٹرسٹ بات کرے گا. جب آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، خدا نہ خاصا کوئی آدمی کہ نفسیاتی مرض بن گیا آپ کا، کڑنا، جلنا، لڑنا اگر آپ کا ٹریٹ بن گیا ہے، تب آپ کو ضرورت پڑتی ہے نفسیاتی ڈاکٹر کی. تو آپ اس وقت جاتے ہیں. عام ڈاکٹر کا، میں ایک سرجن ہوں، میں تھوڑی اس کی تلقین کروں گا بار بار کہ آپ جھگڑا نہ کریں. تو آپ دوائیں دیں گے؟ میں دوائی دوں گا. تو ہمارے لوگ 60-65 سال میں کمزور، جھک کے چلتے ہیں، ویسٹ کے لوگ، جاپان کے لوگ 90 اور 100 سال کے دوڑے ہیں. بنیادی فرق یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں بنیادی فرق ایک تو یہ والا ہے ہمارا، دوسرا ہے کہ ہمارا جو ورزش سے دور ہونا ہے، یعنی جو صحت کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان سے دور ہونا. ہمیں ایسے 50-55 سال کے لوگ، آپ تو 60-65 کہہ رہے ہیں نا، میں ایسے 50-55 سال کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جلدی شادیاں ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، پوتے نواسے ہو گئے، عمر 55 سال ہے ابھی. وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ جیسے وہ 80 سال کے آدمی ہوں. ڈاکٹر صاحب اب تو بیٹھ کے بس کھاتا ہوں، بچے خود ہی کام کر رہے ہیں، مجھے کچھ. میں کہتا ہوں بھائی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے لیے ضرورت ہے، تمہیں اپنے لیے ضرورت ہے کہ تم دیکھو. عمر کا تو نہیں پتہ نا کہ آپ نے 80 سال زندہ رہنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 55 سال میں مر جانا ہے. آپ 55 سال میں ایسے دکھا رہے ہو کہ میں مرنے والا ہوں، بس میرے بچے کر رہے ہیں کام، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پوتے نواسے کھلا دیتا ہوں، بس یہ کافی ہے. ڈاکٹر صاحب نیند پوری نہیں ہوتی سب کی، اور لڑکے دیر سے اٹھتے ہیں. پوری کراچی میں آدھے لوگ رات دیر، یہ دو مسائل الگ ہیں. نیند پوری نہ ہونا ایک الگ چیز ہے. وہ تو یہ ہے کہ جیسے میری بھی نیند اکثر پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ میں رات کو جلدی سونے کی کوشش تو کرتا ہوں، لیکن میرے کام ایسے ہیں کہ مجھے اکثر دیر ہو جاتی ہے. میٹنگز ہیں، مریض ہیں، آپریشنز ہیں، مجھے دیر ہو جاتی ہے. تو اب صبح میں نے فجر میں اٹھنا ہے تو نیند کا اسپین میرا کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو نیند کی کمی ہے، اس کو موقع نکال کے پورا کرنا چاہیے، جیسے میں نے اپنے لیے عرض کر دیا. یہ جو صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو ان کا سائیکل چینج ہو جاتا ہے. قدرت نے ایک سائیکل بنایا سونے جاگنے کا، اس کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں ہماری میڈیکل کی زبان میں. تو جو اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اس کو شفٹ کر لیتے ہیں. جو ہمیں عشاء کے بعد 9, 10, 11 بجے تک سو جانا چاہیے، وہ اس کو 12, 1, 2, 3 بجے تک لے جاتے ہیں. زیادہ 3 بجے سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو 9, 10 بجے بھی اٹھنا مشکل ہوگا ان کے لیے. جو آج کل اتوار کے دن اور ہالیڈیز میں اور ویکینڈس پہ یہ کام ہو رہا ہے، سب گھروں میں ہو رہا ہے، ہمارے بھی گھروں میں تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہے. اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. چھٹی ہو یا ورکنگ ڈے ہو، آپ نے اپنے وقت پہ سونا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، یہی آپ کی سکسیس ہے
دنیا میں بھی آگے بڑھنے کے لیے بھی اور صحت ٹھیک رکھنے کے لیے. شوگر سے بہت زیادہ ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ اپنا کھانا کنٹرول رکھیے، میٹھا کنٹرول رکھیے. ایک چھوٹی مقدار ہے میٹھا کھانا ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. تو شوگر والے کو ہم الاؤ کرتے ہیں اتنا سا میٹھا کھا لو، جو شوگر کے ڈاکٹر ہیں تو اس کو بھی نہیں روکتے. لیکن یہ کہ آپ بھر بھر کے بس کھائی جائیے. ابھی آپ نے ایک پلیٹ جو ہے وہ گلاب جامن کی کھائیے، پھر ایک آئس کریم جو ہے کھا لیا، پھر اس کے بعد تھوڑا حلوہ آ گیا تو وہ کھا. یہ نہیں مجھے 2 چمچے آپ نے ٹی اسپون حلوے کھا لیے کافی، 2 ٹی اسپون آپ نے آئس کریم کھا لی، آدھی گلاب جامن کھا لی، دن تک کافی. یہ اوکے. ہاں اوکے. ہم کہیں بھی ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ تو سفید نان موٹے موٹے لاتا ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ خالی خاص چپاتی کھاتے ہیں، اس میں کیا خطرہ ہے؟ دیکھیے جتنا بھی جو ریفائن آٹا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو ہضم ہونے میں مشکل کرتا ہے، آنتوں میں رکتا ہے. اور جو 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 آپ کو ریڈ والا جو آٹا ہے اس میں فائبر زیادہ ہے، یہ آپ کا پیٹ بہت تیزی سے آنتوں میں سفر کرتا ہے، ہضم بھی ہو جاتا ہے اور آنت بھی آپ کی کلیئر رہتی ہے، قبض نہیں ہوتی. میدے میں بوجھ نہیں ہے، قبض نہیں ہو رہا، آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ والا آٹا کھانا چاہیے جو مکس ہوتا ہے، چکی کا آٹا جسے ہم عموماً کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. آپ نے پہلے کہا کہ بھائی کھانا جو ہے وہ وقت پہ کھائیں، کم کھائیں. آپ نے کہا کہ ورزش کریں، صبح جلدی اٹھیں، نیند پوری لیں. اور آپ نے کہا کہ بھائی ٹربل لوگوں سے دور رہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، اور جہاں غصہ نظر آئے وہاں سے کٹ جائیں بجائے فکس کرنے. سلام کر کے سلام کر ہٹ جائیں وہاں. یعنی آپ فکس نہیں کر سکتے اس کو جا کے، ورنہ اور پرابلم ہو جائے گی. بالکل. اور کھانے پینے کی کچھ خاص غذائیں آپ نے بتائیں کہ ان سے دور رہیں. یہ جو جیپنیز چائنیز ہیں، ان کی لائف اسٹائل میں گرم پانی پینا، اونچا پینا، یہ سب ہے. ہمارے ہاں دودھ پتی چائے ہے، تو ہماری کوئی ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ چائنیز اور جیپنیز جوائنٹ لائن نے بھی کہا کہ ہم چائنیز جو ہیں اگر وہ گرم پانی پی لیں تو وہ صحت مند رہیں گے. اور یہ اچھی چیز ہے. جیپنیز بھی کہتے ہیں پانی وہ ٹھنڈا پیتے ہی نہیں ہیں نارملی، جو ہے جو لیوک وارم یا ٹیپ واٹر ہے اس وہی والا ٹیمپریچر پہ لیتے ہیں وہ، تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے. لیکن ان کے پاس بھی کھانوں میں ان کا مسئلہ ہے. دیکھیے اس وقت ایسا نہیں کہ سب چیز ان کی ہی اچھی ہے. اب جو میدے کا کینسر ہے سب سے زیادہ وہ جاپان میں ہے. وہ ہے کیوں؟ اسموک فوڈ کی وجہ سے. کہ وہ زیادہ اسموک فوڈ استعمال کرتے ہیں جیپنیز. ان کے یہاں سب سے زیادہ دنیا میں میدے کا کینسر ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اسموک فوڈ کی وجہ سے. تو یہ پرابلم. ہمارے ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں گاؤں دیہات میں، لوگ اچھا سبزی پھل زیادہ کھاتے ہیں تو بہتر رہتا ہے. اس شہر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے جیسے جو سبزی پھل زیادہ کھاتے ہیں. نہیں گوشت میں مجھے کوئی پرہیز ہے، میں گوشت آرام سے کھاتا ہوں، بہت شوقین ہوں بیف کا بھی مٹن کا بھی، لیکن مقدار میں آپ مناسب. اور مسالے بہت ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یہ بڑی گڑبڑ ہے. میں نے کہا زبان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ جو مرچ نہیں لگے گی، تیتا نہیں لگے گا تو مزہ نہیں آئے گا. یہ سب سے خراب ہے. ڈاکٹر صاحب پانی پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو نلکے کا پانی پیتے تھے، اب خرید کے بھی پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس سے بھی مطلب جان نہیں بچی ہوئی. یہ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پہلے جو نلکے کا پانی بھی آتا تھا وہ صاف ہوتا تھا، جو میرا اپنا پرسیپشن ہے. میں اس پر میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ نلکے کا پانی صاف ہے. مجھے اپنے یاد ہے اسکول میں 5 سال جب میں نے سیکنڈری پڑھا ہم نلکے کا پانی پیتے تھے آرام سے، کبھی کچھ بیماری نہیں ہوئی الحمدللہ. اور اب باقی بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ منرل واٹر بھی، کیونکہ منرل واٹر کے جو نمونے جمع کیے گئے، ابھی ریسنٹلی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو بڑی ریناؤن کمپنی ہیں ان کی بھی جو ہے نمونے آلودہ تھے. صرف ایک آدھ کمپنی نکلی سے خدمت ٹائپ کی، باقی تو سب کے نمونے خراب تھے. پانی ابال کے پیے بس. ہاں اپنا پانی خود ابال کے پی لیں، یا اپنا چھوٹا ایروپلان ڈومیسٹک گھر پہ لگا لیں، وہ آسانی ہو جائے گی. کوئی افورڈ کر سکتا ہے. ایک صحت مند آدمی کو کتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے آپ 8-10 گھنٹے تو بنتا ہے، منیمم 6 گھنٹے، 6 سے 8 ایک شفٹ جو ہوتی ہے نا دن کی، وہ 6-8 گھنٹے کی وہ ضرور کام کرنا چاہیے. بہت ایکسیس 12 گھنٹے سے ایکسیڈ جو کر جاتا ہے وہ پھر ہر ایک کے لیے ٹالریبل نہیں ہوتا. ہر آدمی کی اتنی کیپیسٹی اللہ نے شاید نہیں بنائی ہے، یا اس نے اپنی پریکٹس کر کے نہیں بنائی ہوتی ہے. اور اسکرین ٹائم بھی صحت کے لیے بالکل. جتنا اسکرین ٹائم ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کو تو ڈائریکٹ افیکٹ کر ہی رہا ہے، جو لانگ ٹرم میں نقصان دے گا کہ کیٹریکٹ ہوگا، آنکھ کے مسائل، گلوکوما، دیگر آنکھ کے مسائل ہوں گے. پھر آپ کی صحت کو، دماغ کو، نیورونز کو متاثر کر رہا ہے، گردن کو، ہاتھ کی ایکٹیویٹی کو، سب کو متاثر کر رہا ہے اسکرین ٹائم. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا شہید صاحب. اللہ حافظ.